پاکستان کے بزنس کیپٹل، معاشی شہرگ اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی یتیمیت، کراچی کی بپتا ہمارے اس پروگرام کا مسلسل موضوع رہتی ہے۔ کراچی کے حالات دگرگو اور بد سے بدتر ہر لحظہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہو؟ سیاسی مسائل یہاں کے بہت ہی گنجلک ہیں۔ کراچی والے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے نہیں ہیں اور سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، اور سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد اس پوری صورتحال میں ایک یتیمیت کی مسلسل تصویر بنتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ گزشتہ 12 سالوں کے دوران کراچی کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اس پوری صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی جب آئی تھی، جب 2018 کے الیکشن میں کراچی والوں نے ایم کیو ایم الطاف حسین کے بدلے چنا پاکستان تحریک انصاف کو، اور بہت بڑی تعداد میں کراچی کے شہریوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اس امید کے سہارے کہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، کراچی کی دوسری جماعت ایم کیو ایم پاکستان اس کا حصہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی کراچی کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود کراچی کے مسائل کا حل تو ہونا دور کی بات ہے، تکالیف پہ اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ 18 مہینے بار بار ان وعدوں کو، ان کھوکھلے نعروں کو آپ کو سناتے رہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کراچی والوں سے کرتی رہی تھی، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان۔ اس پروگرام میں آپ مسلسل ان وعدوں کو سنتے ہیں، ان تاریخوں کو سنتے ہیں جو کراچی والوں کو دی جاتی ہے، مگر اس سے کراچی کے مسئلوں کا حل نہیں ہوا، اور یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ اس پوری صورتحال میں کراچی کے مسائل کا حل کیا ہو؟ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ با اختیار مقامی حکومتیں، با اختیار بلدیات، با اختیار میئر، جیسے کہ دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، کراچی کے مسائل کا ایک بہت بڑا حل ہوگا۔ اس سلسلے میں اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور کراچی کے مسائل کا حل کیسے ہوگا۔ وزیر اعظم کے نمائندے اور بہت ہی مؤثر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں جناب اسد عمر نے کراچی میں شہری اور ضلعی حکومتوں کو با اختیار بنانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں اب پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کو بے پناہ بلدیاتی اختیارات دینے والے لوکل باڈیز ایکٹ کی شق 74 اور 75 کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان شقوں کی بنیاد پر صوبائی بلدیاتی قانون سندھ حکومت کو وسیع اور لامحدود اختیار دیتا ہے، جو آئین کی شق 140A سے متصادم ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آئین کی شق 140A صوبوں کو پابند بناتا ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر تقسیم کیا جائے، بلدیاتی اداروں کو انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائیں۔ جناب اسد عمر نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو کے ایم سی کے تمام واجبات فوری ادا کرنے، ضلع ٹیکس سود سمیت کے ایم سی کو دینے کا پابند کیا جائے، جبکہ کراچی میں پانی اور سیوریج کا نظام مقامی حکومت کے حوالے کرنے اور بلدیاتی نمائندوں کو آرٹیکل 140A کے تحت مکمل اختیارات فراہم کرنے کا پابند کیا جائے۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے بعد دوسری بڑی پارلیمانی جماعت ایم کیو ایم بھی سندھ بلدیاتی نظام کو آئین سے متصادم قرار دیتی ہے اور بلدیاتی اختیارات کے نعرے بلند کرتی رہتی ہے، اور اس نے بھی اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اور مسلسل کراچی کی دوسری بڑی جماعت اور پی ٹی آئی کی اتحادی ایم کیو ایم کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہر لحاظ سے کراچی کے بلدیات کو مقامی حکومتوں کو با اختیار بنانا ہوگا۔ سندھ کا موجودہ بلدیاتی نظام آئین سے براہ راست متصادم ہے۔ آرٹیکل 140A آئین کا جو تقاضا کرتا ہے ایک ایسے بلدیاتی نظام کا جو معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور انتظامی طور پر مکمل طور پر خودمختار ہے۔ وفاق اب بھی آئین کے ذریعے بہت سارے ایسے اختیارات رکھتا ہے، اور اس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ فیصلے کرے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے بلدیاتی اداروں کو اختیارات ملنے چاہیے تھے، بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ این ایف سی کرتے ہیں، آپ کے منہ سے پی ایف سی کا لفظ نکلتے ہوئے چھالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ڈیوالو کریں لوکل گورنمنٹ کو نچلی سطح پر، 5 میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو طاقتور کر دیں۔ صاف لکھا ہوا ہے آئین کے آرٹیکل 140A میں کہ ایڈمنسٹریٹو پاورز، پولیٹیکل پاورز اور فائنینشل پاورز نیچے منتقل کیے جائیں، جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ سندھ کے حوالے سے ایک بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ کراچی سے منتخب دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے، سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی نے اور ایم کیو ایم نے مشترکہ طور پہ ایک ہی بات کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنایا جائے، میئر کو پورے اختیارات دیے جائیں اور تمام وسائل دیے جائیں۔ اس طرح سے یہ جمہوریت کی آواز ہے
کراچی کی آواز جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی ہے، اور اس میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی بحالی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے بھی چیف سیکرٹری سندھ سے استفسار کیا تھا کہ کیا آرٹیکل 140A سندھ میں لاگو نہیں ہوتا، بتائیں بلدیات کو فعال کیوں نہیں کر رہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ لکھ کر دیں کہ بلدیاتی نظام کو کیوں فعال نہیں کر رہے، اگر وہ درست جواب نہیں دیتے تو انہیں توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں۔ گویا کہ لوہا اس وقت گرم ہے، پوری صورتحال ہے، پوری کراچی کی منتخب جو قیادت ہے وہ مل کے کہتی ہے کہ با اختیار بنائیں، بلدیاتی اختیارات ان کو دیں جن کو کراچی والے منتخب کر رہے ہیں، اور اس کو نہ ملے جو کہ کراچی سے جن پر کراچی کا سیاسی اعتماد نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال میں اس اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد عمر، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور وزیر اعظم عمران خان کے کراچی کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے ان کے ریپریزنٹیٹو بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ ایم کیو ایم تو آپ کی اتحادی ہے اور اس نے آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ پیش کر دیا ہے، آپ اسی میں آپ نے کیوں نہیں جوائن کر لیا؟ علیحدہ درخواست دینی کیوں ضروری سمجھی؟ ایک مشترکہ حکمت عملی کیوں نہیں بنا رہے آپ لوگ؟ سر مدعا تو ایک ہی ہے اور یہ کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد کہ وہ اس کیس کو الگ سے سننا چاہتے ہیں یا وہ دونوں پٹیشنز جو ہیں ان کو کلب کر دیں۔ یہ کافی اس میں امکانات ہیں کہ پٹیشنز کلب کر دی جائیں کیونکہ نوعیت ایک ہی ہے، لیکن ہم بالکل واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ تحریک انصاف کی ایک سیاسی پارٹی کے طور کے اوپر، اور خاص طور پہ ایک ایسی سیاسی پارٹی جس پر کراچی نے اعتماد کیا، جس کو کراچی نے بڑی تعداد میں ووٹ دیا اور جس پر کراچی کا حق ہے، اور کراچی کا یہ مطالبہ اور حق بنتا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے کہ اگر قانون کے اندر کوئی حکم ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش کیوں نہیں کر رہے۔ تو اس کے اندر شاید ہمیں آج سے کچھ تھوڑا سا پہلے یہ کر دینا چاہیے تھا، خیر اس کی جو بھی وجوہات تھی۔ یہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندر معاملہ زیر بحث آیا، وہاں پہ یہ اس کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ پٹیشن جو ہے وہ چیئرمین عمران خان صاحب، سیکرٹری جنرل عامر کیانی اور میرے دستخط کے ساتھ جمع کرائی گئی ہے۔ اور ہمارے خیال میں جو قانون کو اگر آپ دیکھیں تو جسٹس گلزار کا جو کامنٹ ہے، جو انہوں نے چیف سیکرٹری سے استفسار کیا، وہ بالکل حق بجانب ہے، اور یہ واضح نظر آتا ہے، کوئی بھی شخص کراچی کے اندر رہتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر مقامی حکومت کا نظام تو بنا دیا گیا۔ اور کامران بھائی، پاکستان کے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں تھیں یہ تو الیکشن کرانے کو تیار نہیں تھے، یہ تو سپریم کورٹ کے دباؤ کے تحت انہوں نے الیکشن کرائے، لیکن نظام ایسا بنایا کہ جس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہمارے لیے بھی ایک فرسٹریشن کا ذریعہ ہے۔ آپ نے جو شروع میں کہا اس کا یقین کریں کہ ہمیں اس کا زیادہ درد ہوتا ہے کہ وفاق میں حکومت بھی ہے لیکن گراؤنڈ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے یا صوبائی حکومت یا مقامی حکومت، لیکن مقامی حکومت جو ہے ہماری تو نہیں ہے وہاں پر ایم کیو ایم کی ہمارے اتحادی ہیں، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ فرمائیے گا، آپ کے ساتھ آپ نے جیسے فرمایا، آپ کے ساتھ اس درخواست میں کو پٹیشنر خود عمران خان صاحب بھی ہیں؟ جی جی۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ وہ معاملات، پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ نظام جو آپ کراچی کے لیے تجویز کر رہے ہیں یہ آپ کے منشور کا حصہ ہے، یہ سب کچھ آپ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، شاید اسی بنا پر آپ کو کراچی سے ووٹ بھی زیادہ ملے، لیکن اس پر آپ عمل درآمد لاہور میں اور پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہاں کی بلدیات جو کہ آپ کے اختیار میں ہیں ان کو کیوں نہیں با اختیار بنا دیتے؟ ان کو کیوں نہیں تمام یہ پاورز دے دیتے؟ آپ پہلے ایک مثال تو بنائیں۔ بالکل۔ اچھا کامران بھائی، جو ہم نے کراچی کے اندر اپنا پیغام 2018 کے الیکشن سے پہلے لے کر جا رہے تھے نا، تو ہماری بات کے اندر وزن اس لیے تھا، کراچی نے ہماری بات سنی اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو تھی خیبر پختونخوا میں، انہوں نے ایک ایسا مقامی حکومت کا نظام لے کے آئے جہاں پہ ولیج کاؤنسل تک اختیارات لے گئے، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز تک دیے گئے، اور لوگوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے، بدقسمتی آپ سمجھیں پاکستان کی ڈکٹیٹرز کے وقت میں تو ہوئے ہیں کہ فعال مقامی حکومت کے نظام گزرے، جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے پہلی دفعہ یہ 2013 سے 18 جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی اس نے ایک فعال نظام دیا مقامی حکومت کا، اس لیے ہماری بات کے اندر وزن تھا اور کراچی نے یقین کیا۔ نہیں، آپ نے اس کو ابھی تک پنجاب میں کیوں نہیں اپلائی کیا؟ ابھی تک آپ نے اس کو پنجاب میں کیوں نہیں اپلائی کیا؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، پنجاب میں ہم نے
पंजाब में हमने यकसर कानून बदल दिया। पुराना जो निज़ाम चल रहा था वो मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ कानून था, उसको तब्दील कर दिया गया, असेंबली से पास कर दिया गया और अगले शायद 2 या 3 माह के अंदर वहां इलेक्शन होने जा रहे हैं इस नए निज़ाम के तहत, जहां पे बिल्कुल निचले लेवल तक इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये फरमाइएगा कि ये तो वो चीज़ें हैं जो कि सिंध हुकूमत ने नहीं की और शहरी हुकूमत आपकी नहीं, वो वादे जो आपने कराची के साथ किए, वो जो आपने आके किए, आपने तारीखें दी, यहाँ पे 6-7 प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट है जिनको प्राइम मिनिस्टर ने आके इफ्तिताह करना है। सितंबर की तारीख दी इमरान इस्माइल साहब ने, फिर आपने 7 फरवरी की तारीख दी, 4 बार इमरान इस्माइल साहब ने तारीख दी। 7 फरवरी गुजर गई, ना आपने ना इमरान इस्माइल साहब ने ये तक नहीं बताया कि ये 7 फरवरी गुजर गई। ये कराची वाले 7 महीने से 7 फरवरी का इंतज़ार करते रह गए कि 5 मनसूबे शायद शुरू हो जाएंगे, मगर उसके बावजूद भी ये आपसे तो ये तवक्को नहीं थी। ये वाला गिला बिल्कुल जायज़ है आपका। ये 7 फरवरी को कम से कम हमें ये तो बताना चाहिए था कि क्यों नहीं 7 फरवरी को बिल्कुल ये ऐलान किया गया था। मुझे भी मीडिया के जरिए पता चला था कि 7 फरवरी का ऐलान हो गया। जाहिर है कि उसके अंदर पूरा होमवर्क मुकम्मल उस वक्त नहीं किया गया था, या उस वक्त जो बताया गया था इमरान इस्माइल साहब को जो ब्रीफिंग दी गई थी वो फैक्चुअल नहीं थी। मेरी उनसे कल भी इसके ऊपर बहुत शेयर हुआ है। ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, मंडे को मैं जा रहा हूं, पीर को मैं कराची में होऊंगा और हम सड़कों पे जाएंगे उन एरियाज के अंदर। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि तकरीबन 95% काम मुकम्मल हो गया है। तो फैसला कल और मैंने और गवर्नर साहब ने ये किया कि हम खुद जो हैं, बल्कि आज मेरी अली जैदी से भी बात हो रही थी, उनको भी मैंने कहा कि साथ चलें, हम खुद मौके पे जाके पीर को वहां दौरा करेंगे और उसके बजाय कि ब्रीफिंग के उसके बाद मैं खुद आपको एक तारीख दूंगा इंशाल्लाह ताला। वो तारीख आज से कुछ 2-4 हफ्ते से ज्यादा आगे की नहीं होगी, कोई हम महीनों की नहीं बात करें, ऐसे कोई हफ्तों की बात। ये आप जानते हैं कि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि आप इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं माशाल्लाह, लेकिन आप हैं सन ऑफ द सॉइल कराची, और आप और कराची और आप एक चोली दामन का साथ है। अब आपको प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है यहाँ का पॉइंट फोकल पर्सन, तो बड़ी आपसे तवक्कुआत हैं। अब ज़रा एक खाका तो दीजिए कि अब जब आप फोकल पर्सन हैं, आपके पास इख्तियार है, आप प्लानिंग के वजीर हैं, आप इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी हैं प्राइम मिनिस्टर के, अब आप कराची बताइए अगले 3 साल में क्या आप देने वाले, विफाक क्या देगी, जो सूबा करेगा या नहीं करेगा, उसमें आप अपना मुझे वो दें रोड मैप कि क्या आप करने जा रहे हैं। देखिए, जो बड़े बड़े मंसूबे हैं जिसके अंदर वफाक या मुकम्मल तौर पे वफाक खुद करेगा या वफाक इश्तराक के अंदर करेगा सूबाई हुकूमत के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा मंसूबा पानी का K4, वो आपको पता है मंसूबा रुक गया था, उसकी टेक्निकल स्टडी मुकम्मल हो गई है। उसकी रिपोर्ट जो है सिंध की काबीना के पास रखी हुई है, सिंध की काबीना उस पर गौर कर रही है। जैसे ही वो फैसला करके सिंध की काबीना जो है हमारे पास वफाक में भिजवाएगी, मैं कमिटेड हूँ। वज़ीर आला सिंध मेरे पास आए थे, उनके साथ भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी और ये मैं बिल्कुल मेरा कमिटमेंट है सिंध के वज़ीर आला या सिंध की हुकूमत के साथ भी, और उससे ज़्यादा अहम कराची के लोगों के साथ, कि इंशाअल्लाह ताला जैसे ही सिंध हुकूमत के पास से हमारे पास आएगा, और उम्मीद है कि वो मार्च के महीने में हमारे पास आ जाएगी वहाँ से जो उनकी हतमी सिफारिश है, तो K4 के ऊपर हमने काम शुरू कराना है। जो कमिट किए गए थे पहले फंड्स 50% वो तो दे चुकी थी वफाक, लेकिन हमने अब कहा है कि आगे भी जितना पैसा लगेगा उसके अंदर उसका 50% वफाक देगी। इसी तरीके से S3 का मंसूबा है जो सैनिटेशन वाला है, उसके अंदर भी हम इश्तराक में सिंध गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। वो इससे थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हुई है, आपस में मुज़ाकरात हुई हैं कि उसको काम किस तरीके से तेजी की तरफ से हाथ दिए जा सके। ग्रीन लाइन जो है बस का जो मंसूबा है, वो भी जिम्मेदारी हमने वफाक में ले ली है और उसकी बसें भी अब वफाक खरीद रहा है, और उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम वाला जो है 2020 के कैलेंडर ईयर के अंदर इंशाल्लाह ताला ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो जाएगा और वो बस सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ 2-3 बड़े और मंसूबे हैं जिनके ऊपर स्टडीज इस वक्त फाइनल स्टेजेस के अंदर हैं। कुछ जो है वो जल्दी अभी काम शुरू कराया गया है। जो फाइनल स्टेजेस में जो काम है वो है नॉर्दर्न बाईपास, यानी कराची पोर्ट से जब निकलते हैं हम, तो जो भी वहाँ पे ज़ाहिर है जाता है, आप हम गुजरते हैं तो हमने देखा है कि बहुत बड़ा कंजेशन वहाँ पे क्रिएट होता है, और वो जो शहर के अंदर से सामान लेके, फ्रेट का सामान लेकर जाते हैं तो उससे बहुत बड़े ट्रैफिक जैम्स होते हैं। तो यार जी बिल्कुल, तो या नॉर्दर्न बाईपास उसके लिए देखा जा रहा है, या लियारी एक्सप्रेसवे की स्ट्रेंथनिंग करके या ड्यूलाइजेशन करके उसको वहां से लेकर जाना है। उसके ऊपर बाकायदा हर 2 हफ्ते के बाद मीटिंग अपडेट होती हैं। 17 फरवरी को लास्ट सेक्रेटरीज मीटिंग हुई थी और 2 मार्च को मैं मीटिंग चेयर करूंगा उसकी नेक्स्ट प्रोग्रेस के लिए। इसी तरीके से रेलवेज को यह मैंडेट किया गया है कि एक बाकायदा फ्रेट कॉरिडोर रेल का जो कराची सिटी स्टेशन से
پپری مارشلنگ یارڈ جو ہے پورٹ قاسم کی طرف، وہاں پہ ایک پورا فریٹ کوریڈور جو ہے وہ بنایا جائے اگین، تاکہ یہ جو کراچی کے اندر، شہر کے اندر جو برڈن ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو یہ تو وہ بڑے بڑے منصوبے ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹ ہم انوالومنٹ ہیں. اس کے علاوہ جو گراؤنڈ پہ کام جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کچرا اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا، سیویج کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ جب بھی انشاءاللہ تعالی یہ نیا قانون سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق بنے گا اور با اختیار حکومت آئے گی گراؤنڈ پہ، اس کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا ہے. اور اصل شاید زمین کے اوپر لوگوں کو تبدیلی اس وقت نظر آنا شروع ہوگی. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. کراچی کے حوالے سے بڑی سیر حاصل آپ سے گفتگو ہوئی، لیکن جو اس وقت چیلنجز معیشت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے حکومت کو درپیش ہے، جن سے آپ براہ راست پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہیں، اس پہ ہمیں آپ سے سوالات پوچھنے ہیں. ہمارے ساتھ برائے مہربانی موجود رہیے گا. ابھی ہم لے رہے